السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ریاست میں صدر راج کے نفاذ کے آثار، جمعے کو مرکزی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہونے کا امکان۔ کانگریس میں ٹی آر ایس کے انضمام پر تجسس برقرار، 1 مارچ کو ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلے کی توقع۔ رکن پارلیمنٹ میدک وجے شانتی کانگریس میں شامل، کہا تلنگانہ کا صحرا ہے سونیا گاندھی کے سر۔ کرن کمار ریڈی حکومت کے 3 وزراء کی چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات، تلگو دیشم میں شمولیت کا امکان۔ دس سال تک دونوں ریاستوں میں تعلیمی تحفظات برقرار رہیں گے، مرکزی وزیر جے رام رمیش کا تیقن۔ اور یاقوت پورہ اور جوبلی ہلز میں صدر مجلس کے دورے اور عوامی مسائل کی سماعت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست میں صدر راج کا نفاذ یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ کانگریس پارٹی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ نے بھی اشارہ دیا ہے کہ جمعے کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں اس سلسلے میں قطعی فیصلہ لیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈگ وجے سنگھ نے بتایا کہ حکومت کے پاس 2 متبادل ہیں، ایک تو نئے وزیر اعلیٰ کا تقرر اور دوسرے نئی حکومت کے قیام کے اقدامات کو روکتے ہوئے صدر راج کا نافذ کرنا۔ نئی حکومت کو کام کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے اور سیاسی جماعتیں بھی انتخابات کا سامنا کرنے کے لیے جا رہی ہیں، ایسے میں مرکزی حکومت صحیح فیصلہ کرے گی۔ ٹی آر ایس کے ساتھ انضمام سے متعلق سوال پر ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ انہیں کے سی آر پر بھروسہ ہے۔ ریاست کی غیر یقینی صورتحال کے دوران صدر کل ہند کانگریس کمیٹی سونیا گاندھی سے جمعرات کو مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے اور ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ نے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق جمعے کو مرکزی کابینہ کے اجلاس میں کوئی اہم فیصلہ لیا جائے گا اور اجلاس سے قبل سونیا گاندھی کے ساتھ کانگریس کے اعلیٰ قائدین کی اس ملاقات کو کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس بات کی قیاس آرائیاں گشت کر رہی ہیں کہ ریاست میں حکومت کی برقراری کے لیے سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء اور ریاستی وزراء کی نمائندگیوں کے باوجود کانگریس اعلیٰ قیادت صدر راج کے قیام پر ہی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ امکان ہے کہ اس سلسلے میں جمعے کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ سونیا گاندھی سے کانگریس قائدین کی اس ملاقات کے دوران احمد پٹیل بھی موجود تھے۔ کانگریس میں ٹی آر ایس کے انضمام کے مسئلے پر اب بھی تجسس برقرار ہے۔ کانگریس کے اعلیٰ قائدین جہاں ٹی آر ایس سے انضمام کے مسئلے پر مثبت توقع رکھتے ہیں تو وہیں ٹی آر ایس قائدین کی جانب سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ٹی آر ایس کے زیادہ تر قائدین کانگریس کے ساتھ صرف مفاہمت پر زور دے رہے ہیں۔ اس دوران اطلاع ملی ہے کہ جمعرات کو ٹی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی کے سینئر قائدین کے ساتھ آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خبر ملی ہے کہ 1 مارچ کو ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد ہوگا جس میں کانگریس میں انضمام یا پھر انتخابی مفاہمت کے مسئلے پر فیصلہ لیے جانے کا امکان ہے۔ کرن کمار ریڈی حکومت میں وزیر کے عہدے پر رہنے والے 3 ارکان اسمبلی ٹی جی وینکٹیش، ای پرتاپ ریڈی اور جی سرینیواس نے جمعرات کو تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو سے ان کی قیام گاہ پہنچ کر ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق تینوں وزراء نے تلگو دیشم میں شمولیت کے مسئلے پر چندرا بابو نائیڈو سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ امکان ہے کہ جلد ہی تینوں وزراء باقاعدہ طور پر تلگو دیشم میں اپنی شمولیت کا اعلان کریں گے۔ وشاکھاپٹنم سے تعلق رکھنے والے 4 ارکان اسمبلی سی آئی سرینیواس، وینکٹ رامیا، رمیش بابو اور کننا بابو نے بھی چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ کرنول اور وشاکھاپٹنم کے سینکڑوں کانگریس کارکن بھی تلگو دیشم میں جلد ہی شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔
مرکزی وزیر جیرام رمیش نے کہا ہے کہ بی جے پی نے تلنگانہ بل کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جیرام رمیش نے کہا کہ بی جے پی نے بل پر لوک سبھا میں تو کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن راجیہ سبھا میں اسے غیر دستوری قرار دیتے ہوئے نریندر مودی کے اشارے پر بل کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ جیرام رمیش نے اس بات کو دہرایا کہ یہ بل پوری طرح سے دستوری تھا اور آرٹیکل 3 اور 4 کے تحت ہی آندھرا پردیش کی تقسیم کے عمل کو دستوری حدود میں پورا کیا گیا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ عظیم تر حیدرآباد 10 سال کے لیے مشترکہ دارالحکومت رہے گا۔ ریاست کی تقسیم سے طلباء میں پائی جانے والی تشویش پر تبصرہ کرتے ہوئے جیرام رمیش نے کہا کہ دونوں علاقوں کے طلباء کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں ریاستوں میں تمام تعلیمی تحفظات پر 10 سال تک عمل آوری جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحفظات کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ کسانوں کی تشویش کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے اور پانی کے مسئلے کی نگرانی کے لیے گوداوری اور کرشنا بورڈز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان دونوں بورڈز کے صدرنشین کا تقرر مرکزی حکومت کرے گی اور اس کے ارکان میں دونوں ریاستوں کے نمائندے شامل رہیں گے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ سیما آندھرا کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے بعد مرکز 50,000 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم کرے گا۔ انہوں نے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ 2014 کے انتخابات کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کا مسئلہ 60 سال پرانا ہے اور 2004 میں کانگریس نے تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان کیا اور اس سلسلے میں گزشتہ 10 سال سے مذاکرات کا عمل جاری تھا اور پھر 30 جولائی 2013 کو کانگریس نے ریاست کی تقسیم کا باضابطہ اعلان کیا۔ جیرام رمیش نے حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے تحت کیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کو حیدرآباد میں لا اینڈ آرڈر اور داخلی سلامتی کے علاوہ یہاں رہنے والوں کے جان و مال کی سلامتی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور ان تمام امور میں گورنر کا فیصلہ ہی قطعی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد تلنگانہ کا حصہ ہے اور حیدرآباد کے وسائل سے ہونے والی آمدنی تلنگانہ کو ہی حاصل رہے گی۔ جیرام رمیش نے کہا کہ سیما آندھرا کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور تمام زیر تعمیر اور زیر التوا پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے گا۔ مختلف قومی اور بین الاقوامی میڈیا گروپس اور تحقیقاتی اداروں نے 2014 کے عام انتخابات سے متعلق جو اوپینین پول اور تجزیہ کیا ہے اس میں کانگریس پارٹی کی بدترین شکست اور بی جے پی کی اکثریت کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن ملک میں لوک سبھا کے عام انتخابات کے لیے کسی بھی وقت اعلامیہ جاری کر سکتا ہے۔ یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ الیکشن 16 اپریل تا 13 مئی تک مختلف مراحل میں منعقد کیے جائیں گے۔ 1 جون تک 16ویں لوک سبھا کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ قومی سطح پر 4 بڑے میڈیا گروپس نے جو سروے کروایا ہے اور اوپینین پول دیا ہے اس کے مطابق بی جے پی کے زیر قیادت این ڈی اے کو 220 سے زیادہ نشستیں ملنے کی قیاس آرائی کی گئی ہے، جبکہ یو پی اے اتحاد کو 100 تا 110 نشستوں پر کامیابی ملنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ تمام اوپینین پولز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کانگریس کو سن 2014 کے الیکشن میں بدترین شکست ہوگی اور بی جے پی اب تک کا سب سے اچھا مظاہرہ کرے گی۔ کانگریس کو 70 یا 80 نشستیں اور بی جے پی کو 180 تا 200 نشستیں ملیں گی۔ قومی میڈیا کے علاوہ امریکہ کے پیور ریسرچ سینٹر نے بھی سروے کروایا ہے۔ اس میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے 70% رائے دہندے بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہندوستان کے سرکردہ میڈیا اداروں نے کیا اوپینین پول دیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اے بی پی نیوز اور نیلسن نے دعویٰ کیا ہے کہ لوک سبھا کی 543 نشستوں کے من جملے این ڈی اے کو 226 اور یو پی اے کو 101 لوک سبھا کی نشستیں ملیں گی۔ بائیں بازو جماعتوں کو 30 اور دیگر جماعتوں جیسے سماج وادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، ترنمول کانگریس، جنتا دل یونائٹڈ، راشٹریہ جنتا دل، تلگو دیشم، وائی ایس آر کانگریس اور دیگر کو جملہ 186 نشستیں ملیں گی۔ اسی طرح ٹائمز ناؤ اور سی ووٹر کا کہنا ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس یعنی این ڈی اے کو سب سے زیادہ 227 نشستیں ملیں گی، لیکن پھر بھی این ڈی اے اقتدار میں نہیں آ سکے گا۔ تشکیل حکومت کے لیے این ڈی اے کو مزید 55 نشستیں درکار ہوں گی۔
ٹائمز ناؤ نے بھی کانگریس کی بدترین شکست کی پیش قیاسی کی ہے۔ چینل کا دعویٰ ہے کہ رائے دہندے مرکزی یو پی اے حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے گروپ اور سی ووٹر نے جو تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق این ڈی اے کو 212 اور یو پی اے کو صرف 100 نشستیں ملیں گی۔ علاقائی جماعتوں کو 220 سے زائد نشستیں ملیں گی۔ علاقائی جماعتیں اگلی مرکزی حکومت کے قیام میں فیصلہ کن رول ادا کریں گی۔ سی این این آئی بی این اور سی ایس ڈی ایس نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق شمالی اور مغربی ہندوستان میں بی جے پی کی زبردست لہر جاری ہے، جبکہ جنوبی اور مشرقی ہندوستان میں بی جے پی کمزور ہے۔ لیکن سی این این آئی بی این نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی ریاست 40 تا 49 پر کامیابی حاصل کرے گی۔ چینل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ راہل گاندھی کی بنسبت نریندر مودی ملک کے رائے دہندوں میں زیادہ مقبول ہے اور 30% رائے دہندے گجرات کے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ بی بی سی نے بھی انڈین الیکشن سے متعلق ایک خصوصی رپورٹ میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہندوستان میں نریندر مودی اور بی جے پی کے حق میں لہر چل رہی ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بی جے پی کے ووٹ فیصد میں اضافہ ہوا ہے اور کانگریس کا ووٹ فیصد کم ہو رہا ہے۔ نئے ووٹرز پر نریندر مودی کا اثر رہے گا۔ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے مرکز اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتخابی سروے کرنے والے اداروں کے خلاف تحقیقات کروائیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ گمراہ کن سروے کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی اپنی غیر قانونی دولت کے بلبوتے پر گمراہ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر انتخابی سروے کرا رہی ہے۔ انہوں نے ٹی آر ایس سربراہ کے سی آر سے سوال کیا کہ دلت کو وزیر اعلیٰ اور مسلمان کو نائب وزیر اعلیٰ بنانے کا چندر شیکھر راؤ نے وعدہ کیا تھا، اب انہیں اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా, మైనారిటీని ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా, గిరిజనులకు ప్రతి కుటుంబానికి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా, గిరిజనులకు 12% రిజర్వేషన్లు ఇస్తా, ఇలా రకరకాలుగా వారు ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। رکن پارلیمنٹ میدک وجے شانتی نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جمعرات کو انہوں نے صدر کانگریس سونیا گاندھی اور ڈی وجے سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر کانگریس میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وجے شانتی نے کہا کہ وہ مانتی ہیں کہ سونیا گاندھی نے تلنگانہ دیا ہے، اس لیے انہوں نے کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ وہ کہاں سے انتخاب لڑیں گی تو وجے شانتی نے کہا کہ پارٹی کو مضبوط بنانا ان کے لیے اہم ہے، انتخاب لڑنا نہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جوبلی ہلز کے بلدی ڈویژن شیخ پیٹ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ بیرسٹر اویسی نے گلشن کالونی، منی گلشن کالونی، ڈائمنڈ ہلز اور لکشمن نگر کالونی میں پارٹی کی پرچم کشائی بھی انجام دی۔ مذکورہ محلہ جات میں بیرسٹر اویسی نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ کوآپریٹر جانی میاں کے علاوہ مجلسی کارکن محمد رشید فراز، چنا سری سیلم یادو اور جی وی جی نائیڈو بھی اس دورے میں شریک تھے۔ صدر مجلس نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے بلدی ڈویژنز تالاب چنچلم، رین بازار اور سنتوش نگر میں 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان، مجلسی کارپوریٹرز خواجہ بلال، میر واجد علی خان، شیخ شکیل محمود اور دوسرے موجود تھے۔ بیرسٹر اویسی نے مختلف علاقوں میں سی سی سڑکوں کی تعمیر، مرتضی نگر میں ہائی اسکول کی عمارت اور گورنمنٹ ڈسپنسری میٹرنٹی ہاسپٹل کی عمارت کا بھی افتتاح کیا۔ صدر مجلس کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ اپنے 9 سالہ دور اقتدار میں چندر بابو نائیڈو نے سیما آندھرا کے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ کس طرح سے اسے سنگاپور بنانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان واسی ریڈی پدما نے کہا کہ علیحدہ ریاست کی حمایت میں مکتوب روانہ کرنے والے چندر بابو نائیڈو اب کیوں ریاست کی تقسیم پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ وائی ایس آر پارٹی کی ترجمان نے سوال کیا کہ مرکز کی جانب سے علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے بارے میں اختیار کیے گئے موقف سے کیا چندر بابو نائیڈو واقف نہیں تھے؟
انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کو ریاست کی تقسیم کے بارے میں پورا علم تھا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اب ریاست کی تقسیم کے بعد عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد مسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے درگاہ حضرت برانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی اور عرس اور سندل مالی کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ قائد مجلس کو ایک بڑے جلوس کی شکل میں درگاہ شریف لے جایا گیا، جہاں درگاہ کمیٹی کے ارکان نے اکبر اویسی کی گلپوشی کی۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز سلیم بیگ، سمد بن عبدات، قوی انصاری، واجد علی خان اور دوسرے موجود تھے۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقے گھانسی بازار میں 54 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا، جو مجلس کی نمائندگی پر منظور کروائے گئے۔ اراکین بلدیہ محمد غوث، راج موہن، میر ذوالفقار علی اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ساتھ احمد پاشا قادری نے پھول باغ، پیٹلا برج میں سی سی روڈ، ببری علاوے میں سی سی روڈ، موتی نگر تا لاڑ بازار بی ٹی روڈ، دیوان ہوٹل سے بنڈی اڈے تک آبی پائپ لائن کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مقامی مجلسی ذمہ داروں سے رابطے میں رہیں، اور عوام نے رکن اسمبلی کا اس موقع پر پرجوش خیر مقدم کیا۔ نامپلی کے رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے احمد نگر بلدی ڈویژن میں 3 کروڑ 45 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ میئر محمد ماجد حسین کے ہمراہ رکن اسمبلی نے ہاشم کمپاؤنڈ میں گرلز جونیئر کالج کی 5 منزلہ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر 5 بورویل واٹر ٹینک، ایم جی نگر میں کمیونٹی ہال اور سید نگر میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر سینئر مجلسی کارکن محمود حسین انجینئر بھی موجود تھے۔ سالانہ ملت اسپورٹس کمپلیکس چندولال بارادری میں سوئمنگ پول کا آغاز ہو گیا ہے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے رکن بلدیہ عبدالغفار کے ہمراہ اس پول کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بلدیہ کے سمر کیمپس کے لیے اس اسپورٹس کمپلیکس میں سوئمنگ پول کے علاوہ جمنازیم کا بھی نیا سامان منگوایا گیا ہے۔ انہوں نے مقامی مسائل کے سلسلے میں مجلس سے رجوع ہونے کی اپیل کی۔ مملکتی وزیر ریلوے کے سوریہ پرکاش ریڈی نے جمعرات کو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پہلی ڈبل ڈیکر ٹرین کا معائنہ کیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے پی آر او شکیل نے بتایا کہ کمشنر ریلوے سیفٹی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اس ٹرین کو کاچی گوڑا تروپتی اور کاچی گوڑا گنٹور روٹ پر چلایا جائے گا۔ یہ ٹرین ایئر کنڈیشن ہے اور اس کی ایک بوگی میں 120 مسافرین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ محکمہ بلدیہ نے خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں شی ٹیکسی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پائلٹ پروجیکٹ کے لیے کار تیار کرنے والی ایک کمپنی اور گرین کیب نے تعاون کیا ہے۔ پروگرام کے تحت خواتین ٹیکسی کار چلا کر روزگار حاصل کر سکتی ہیں، جس کے لیے درکار سرمایہ کا 85% حصہ بینکس فراہم کریں گے، جبکہ 15% سرمایہ خواتین کو فراہم کرنا ہوگا۔ امیدواروں کو 8ویں جماعت تک تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے اور ان کی عمر 21 سال اور 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور ان کے پاس کار ڈرائیونگ کا 3 سالہ تجربہ بھی ہونا ضروری ہے۔ شہر میں رہائش پذیر اتر پردیش کے سینکڑوں نوجوانوں نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی، اپنے مسائل کے حل کے لیے نمائندگی کی اور مجلس سے وابستہ ہونے کا اعلان کیا۔ بیرسٹر اویسی نے ان سے کہا کہ وہ یہاں خود کو پرایا نہ سمجھیں، بلکہ حیدرآبادی سمجھ کر اپنے حقوق حاصل کریں اور اس سلسلے میں مجلسی ذمہ داروں سے رابطے میں رہیں۔ محبوب کالونی کاروان سے مقامی افراد کے ایک بڑے گروپ نے دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات کی اور مجلس میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی بورڈ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق 1 اور 2 مارچ کو شہر کے مختلف علاقوں میں پانی سربراہ نہیں کیا جائے گا۔ عثمان ساگر میں 1 مارچ صبح 4 بجے سے 2 مارچ دوپہر 2 بجے تک مرمتی کام کیا جانے والا ہے، جس کی وجہ سے وجے نگر کالونی، سید نگر، شانتی نگر، اندرا نگر، تاج نگر، فیروز گاندھی نگر، پی ایس نگر، ایم سی ایچ کالونی، انکم ٹیکس کالونی، سالار جنگ کالونی، شیخ پیٹ، ڈائمنڈ ہلز، گلشن کالونی، ابراہیم باغ
اور ونائک نگر میں پانی سربراہ نہیں کیا جائے گا۔ شہر کے خیرتآباد، ریڈ ہلز، ملے پلی، آغا پورہ، گن فاؤنڈری، بشیر باغ، نامپلی، گوشہ محل، کاماٹی پورہ، منگل ہاٹ، عزیز باغ، سیتاپھل منڈی، ضیاء گڑھا، مستعد پورہ، چنتل بستی اور گھوڑے کی قبر علاقوں میں بھی 1 اور 2 مارچ کو پانی سربراہ نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ واٹر بورڈ نے عوام سے 2 دنوں کے دوران متبادل انتظامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ سٹی جمعیت العلماء عظیم تر حیدرآباد کے زیر اہتمام جمعہ 27 ربیع الثانی کو مغل پورہ پلے گراؤنڈ میں کل ہند نعتیہ مشاعرہ و مدح صحابہ مشاعرہ منعقد ہوگا۔ اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری اور احمد بلالہ کے علاوہ محکمہ اقلیتی بہبود کے اسپیشل سیکریٹری عمر جلیل، وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر شیخ محمد اقبال اور روزنامہ اعتماد کے ایڈیٹر برہان الدین اویسی مہمان خصوصی ہوں گے۔ مہمان شعراء کرام میں یوپی سے ڈاکٹر شمیم رامپوری، تابش ریحان اور حجاز خیر آبادی، مہاراشٹر سے ماسٹر ندیم ابن نعیم، اڑیسہ سے قمر الاسلام قمر اور مدھیہ پردیش سے عبدالرزاق فہمی شرکت کریں گے۔ رگھویندر نگر کالونی واقع خیرتآباد کے ایک مکان میں ڈاکہ زنی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مکان کے مالک نرسمہا گوڑ نے میڈیا کو بتایا کہ چہارشنبے اور جمعرات کی درمیانی شب ان کے مکان پر 4 نامعلوم افراد آئے تھے۔ گھر کا دروازہ کھولنے پر ان چاروں نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا اور 5 تولے کے طلائی زیورات اور 1.5 لاکھ روپے نقد رقم لے کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1.5 لاکھ روپے کسی سے مانگ کر لائے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ حیات نگر پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ عنبر پیٹ میں 3 روز پہلے مزید جہیز کے مطالبے پر سسرال والوں کی جانب سے ایسڈ پلانے کا الزام لگا کر میڈیا کا ناجائز استعمال کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ خاتون کے سسرال والوں نے وضاحت کی ہے کہ میکے جانے کے مسئلے پر معمولی تکرار کے بعد فرحین نے اپنے کمرے میں جا کر فینائل پینے کی کوشش کی اور اپنے گھر والوں کو غلط اطلاع دی کہ اسے ایسڈ پلا دیا گیا ہے۔ فرحین کے شوہر مقصود کی والدہ نے بتایا کہ ان پر غیر ضروری اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ حسینی علم پولیس اسٹیشن حدود میں نامعلوم افراد نے چہارشنبے کی شب ایک ٹیلر پیشہ شخص کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 45 سالہ سنتوش کمار ایکٹیوا پر جا رہے تھے کہ ان پر نامعلوم افراد نے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ پولیس کو قتل کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ جائیداد کا تنازع قتل کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست میں صدر راج کے نفاذ کے آثار، جمعے کو مرکزی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہونے کا امکان۔ کانگریس میں ٹی آر ایس کے انضمام پر تجسس برقرار، 1 مارچ کو ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلے کی توقع۔ رکن پارلیمنٹ میدک وجے شانتی کانگریس میں شامل، کہا تلنگانہ کا صحرا ہے سونیا گاندھی کے سر۔ کرن کمار ریڈی حکومت کے 3 وزراء کی چندر بابو نائیڈو سے ملاقات، تلگو دیشم میں شمولیت کا امکان۔ دس سال تک دونوں ریاستوں میں تعلیمی تحفظات برقرار رہیں گے، مرکزی وزیر جے رام رمیش کا تیقن۔ اور یاقوت پورہ اور جوبلی ہلز میں صدر مجلس کے دورے اور عوامی مسائل کی سماعت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔